بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کو آج ہم سب کے پیارے نبی، لجپال نبی، غمخوار نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے چند آداب عرض کریں گے۔ چند آداب عرض کرنے کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے کافی ماشاءاللہ احباب عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور کافی احباب عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر کے واپس آ بھی گئے ہیں۔ اب چونکہ یہ سلسلہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے تو ہمارے کافی احباب جو ہیں وہ بالکل انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں سب حاضر ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کیا ہیں، کس انداز میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے فتنہ وقت ہے بہت بڑا، کہ جس میں ہمارے احباب جو ہیں وہ کافی اس موبائل کو اس انداز میں استعمال کرتے ہیں، نہ تو انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں پر تصاویر بنانا اور ویڈیوز بنانا، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو کال کر کے بتانا کہ میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوں۔ دیکھیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چیزوں کے آداب ہوتے ہیں، مسجد کے آداب ہوتے ہیں، کھانے کے آداب ہوتے ہیں، محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ جو سب سے ایک حساس ترین آداب کی جگہ ہے وہ ہے ہم سب کے پیارے نبی کی بارگاہ۔ یہ وہ دربار ہے جہاں قرآن کریم میں خود اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی دربار میں آنے والو اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا۔ فرمایا اگر کسی کی آواز بلند ہو گئی، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اگر کسی نے میرے محبوب کے دربار میں آ کر اپنی آواز کو بلند کیا، میں اس کے سارے عمل اس کے منہ پہ مار دوں گا، اور ایسے منہ پہ ماروں گا، ایسے جو اعمال اکارت کروں گا کہ لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا میرے عمل گئے کہاں پہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج جو ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ جب آپ بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں تو ویڈیوز اور تصویریں بنانے کی بجائے بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں، بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ محبوب کی دربار ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح الگ آتے ہیں اور شام کو الگ آتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ صبح کو، 70,000 فرشتہ شام کو آتے ہیں، اور پھر جب ایک فرشتہ ایک مرتبہ پاک نبی کی بارگاہ میں جب حاضری دے دیتا ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار بلاتا ہے اور ہم سب کو بلاتا رہے، یہ اعزاز ہمیں عطا فرماتا رہے۔ جن احباب کو اللہ پاک کی عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، ان سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے جب پاک محبوب کے دربار میں جائیں تو زیادہ موبائل کا استعمال مت کریں۔ دیکھیں، اگر دنیا کے کسی بندے کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی توجہ اس کی طرف نہیں کرتے، یقیناً آپ کو وہ شخص اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو یہاں دربار مصطفیٰ ہے، محبوب کی دربار میں میرے بھائیوں موبائل کا استعمال کم کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ اتنا بڑی بلند بارگاہ میں آپ گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، جناب جبریل جیسا فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، جو ملائکہ کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، حدیث سے پاک ہے، اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ جب محبوب کے دربار میں آتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ۔ فرمایا محبوب کے دربار میں یوں بیٹھتے ہیں جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے جناب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور تحیات میں بیٹھ کر سونے محبوب کے دربار میں سوالات کیے۔ جب جناب جبریل جیسا بندہ بھی دربار مصطفیٰ میں جاتے ہیں تو جناب محبوب کے دربار میں خادم بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور خادم بھی ایسے کہ بالکل جناب، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے آپ دیکھیں، محبوب کی دربار میں جب صحابہ کرام بیٹھتے ہوتے تھے تو ایسے نہیں بیٹھتے جیسے ہماری جو ہے وہ محفلیں ہوتی ہیں، نہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یوں بیٹھتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، بالکل ویسے جناب پتہ چلتا تھا کہ محبوب کی دربار کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے تو ہم آپ کی بتانا چاہتے ہیں کہ جب محبوب کی دربار میں جاؤ تو اس انداز میں جاؤ کہ جناب دیکھنے والے کہیں یار ادب، کسی نے ادب سیکھنا ہے تو اس غلام رسول سے ادب سیکھے۔ دیکھیں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے محبوب کی دربار کا اتنا ادب کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ 11 دن مدینہ منورہ میں قیام فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 11 دن قیام فرمایا تو مدینہ کی حدود میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ کی حدود میں پیشاب نہیں فرمایا۔
اور میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ محبوب کی دربار ہو، امام الانبیاء کی دربار پر انوار ہو، اور وہ میں مدینہ منورہ کی حدود میں پیشاب کروں۔ چلو ہم اتنا نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ محبوب کی دربار میں جائیں، بجائے ایسی کہ ویڈیوز بنانا، تصاویر بنانا، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ اب آپ گپوں میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس دربار میں معافی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں واضح اعلان ہے کہ جس نے بھی میرے محبوب کی دربار میں جا کے بے ادبی کا اظہار کیا، ادب کو بجا نہ لے، فرمایا ہم اس کے عمل اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ اور پھر دیکھیں جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے تھے نا فرعون کی طرف سے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، ان کی زبان سے ادب نکل گیا۔ ادب کیا نہیں تھا، ادب کرنا اور ہوتا ہے، ادب ہو جانا اور ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگر کھڑے تھے، اللہ کے کلیم کی دربار میں ان جادوگروں کا ادب ہو گیا، کیا نہیں اللہ کے نبی کا۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ اما ان تلقی، کیا پہلے آپ جادو دکھائیں گے؟ معاذ اللہ، اب جادوگر تو نہیں تھے لیکن وہ چونکہ کافر جادوگر تھے تو ان کی نگاہ میں جناب موسیٰ بھی معاذ اللہ جادوگر نظر آئے تھے، وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن وہ چونکہ سمجھتے تھے یہ بھی ہمارے مقابلے میں جادوگر آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے آپ جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ یہ جملہ نکل گیا کہ پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہی ہے۔ اللہ کریم نے 70,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے، صرف ایمان کی دولت بھی نہیں ملی۔ فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، وہ کہنے لگے کہ اب تو ہم اللہ کریم اس رب پر ہم ایمان لے ہیں جو جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا رب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے صرف ان کو جو ہے وہ سجدے میں نہیں ڈالا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام جادوگروں نے جب مسلمان ہوئے تو ان لوگوں نے سجدے میں جا کے اپنا جنت میں مقام بھی دیکھ لیا تھا۔ تو پھر جب فرعون نے دھمکی دی تھی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا تھا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، تو کر جو کرنا چاہتا ہے تو کر، اب ہم اللہ کے نام پہ بک چکے ہیں اور سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، اگر اللہ کے کلیم کی ادب کرنے سے، ادب ہو جانے سے اتنا مقام ملتا ہے تو مقام مصطفیٰ تو آپ سنتے ہی ہیں، محبوب کا مقام تو کیا بات ہے، سارے نبیوں کا مقام ایک سائڈ پہ اور محبوب کا مقام ایک سائڈ پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، جتنا بڑی بارگاہ ہو اس کے آداب اتنا بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک بڑا مشہور وہ ایک واقعہ ہے کہ جب ایک کرکٹر صاحب جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں جاتے ہیں، جج کے سامنے جب وہ ببل چبا رہے تھے، جج نے اس کو کرکٹر کو، بڑا مشہور کرکٹر تھا، اس کو باہر نکال دیا تھا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کمرہ عدالت کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ اگر ایک جج گوارا نہیں کرتا، چبل جو ہے وہ اپنی بے ادبی اور ببل چبانا مناسب نہیں سمجھتا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مناسب سمجھیں کہ وہاں پر ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بالکل مناسب نہیں میرے بھائیوں۔ محبوب کی دربار میں جانا ہے، اس انداز میں جانا ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر عشق مصطفیٰ کی مثالیں قیام کریں کہ یار حضور کا عشق ہم نے اس بندے میں دیکھا ہے۔ وہ محبوب کی دربار میں باتیں تو کرنا دور کی بات ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جب آپ جوتا بھی اٹھائیں تو بالکل مناسب انداز میں رکھیں کہ آپ کے جوتے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور بڑا مشہور معروف واقعہ ہے حضرت عمر بن لیث کے بارے میں، امام ابو القاسم قشیری علیہ الرحمہ نے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اس نے اپنی لاکھوں کی فوج تھی اس نے دیکھا کہ میرا اتنا بڑا لشکر ہے، اللہ نے مجھے اتنا بڑی لشکر کا سربراہ بنایا، کاش کہ یہ لشکر میرے پاک نبی کے ساتھ ہوتا تو مجھے جو میری خواہش ہے۔ یقین فرمائیے جب اس بادشاہ نے صرف خواہش کی، تصور آیا ذہن میں کہ محبوب کے ساتھ ہی میرا لشکر ہوتا، اللہ پاک کو اتنا یہ کمال جو ہے وہ اچھا لگا، اس کا تصور آنا اور خیال آنا، اللہ پاک نے اس کی لاج رکھتے ہوئے اس عمر بن لیث بادشاہ کی بخشش فرما دی تھی، فرمایا کہ اس نے میرے محبوب کے ساتھ وفا کی بات کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی وجہ سے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ میرے بھائیوں، جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں آتی۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا خدا خواہ از توفیق ادب، بے ادب محروم از فضل رب۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں توفیق ادب مانگتے ہیں، چونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے بھی محروم رہتا ہے۔
تو میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو، آپ خود بھی ان باتوں پہ عمل کریں، اور جن احباب جو دوست احباب ہیں انہیں بھی شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی ان چیزوں کا پتہ چلے کہ جب دربار مصطفیٰ میں جائیں تو محبوب کی دربار میں جانا اس انداز میں جانا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ غلام رسول اپنے نبی کا کیسا جو ہے وہ ادب کرتے ہیں۔ ادب والے لوگ ہی ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار بے کس پناہ میں بار بار با ادب حاضر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔